ایک دفعہ کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے سسرال میں اس کا ساس سسر اور اس کا شوہر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک بہت چھوٹی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لڑکی جب شادی کے بعد سسرال میں چلی جاتی ہے تو اسے کچھ دن گزارنے کے بعد وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ اس گھر میں عورت کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ سارا کچھ اپنی ساس سے سیکھ چکی تھی، کیونکہ اپنی ساس کے ساتھ ہونے والا سلوک وہ روز بروز دیکھتی تھی۔ اس کی ساس کی اس کے گھر میں کوئی ویلیو نہیں تھی، اور اس کا جو سسر تھا وہ بلا وجہ ہی اسے ڈانٹتا ڈپٹتا رہتا، برا بھلا کہتا رہتا۔ یعنی کہ وہ کوئی بھی کام کرتی، کوئی بھی فیصلہ کرتی تو اس کا سسر اسے ڈانٹ ڈپٹ کر پیچھے چھوڑ دیتا، اور خود اپنے آپ کو وہ آگے کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ سارا کچھ اس کی ساس برداشت کرتی رہی اور وہ کر بھی رہی تھی، لیکن بہو کو یہ ساری باتیں بہت بری لگ رہی تھیں اور وہ یہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، سسر نے کوئی اپنی بیوی کی تصویر دیکھی اور اس کو تصویر دیکھنے کے بعد اسے برا کہنے لگا۔ جب وہ برا بھلا کہنے لگا تو اس کی ساس کو اتنا غصہ آیا، لیکن وہ بے بس تھی اور وہ کچھ نہ کر سکی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا کچھ بہو دیکھ رہی تھی۔ پھر شام ہو گئی، ساس بہت سیڈ موڈ کے ساتھ اپنے روم میں چلی گئی، اور وہاں بھی اس کے سسر نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ اس کو مارتا پیٹتا، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کا بیٹا بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس کی ساس اپنے بیٹے سے ملی اور اسے پوچھا کہ تمہارا برتاؤ تمہاری بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ اس نے کہا، میری بیوی ایک پڑھی لکھی ہے، میں اس کی تعلیم کی قدر کروں گا اور کرتا بھی ہوں۔ میں اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا، میں اسے کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ بات سن کر ساس کو بہت خوشی ہوئی اور کہا کہ بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم بہت اچھی سوچ رکھتے ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی، لیکن میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہو، تو تم ایسا ہرگز بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرنا۔ لڑکا بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہونے والا ہر ظلم ختم کروں گا اور آپ کو بھی اتنی ہی عزت دوں گا جتنی ایک عورت کو ہونی چاہیے۔ تو دوستو، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ عورت کو عزت نہیں دیتے، یہ جاہلانہ طور طریقے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کا بھی پورا حق ہے جینے کا، زندگی گزارنے کا، تو عورت کے حقوق جو ہیں وہ عورت کو ملنے چاہئیں۔ تو ایسے ہی دن گزرتے گئے، ان کی جو بہو تھی وہ اپنے ساس سسر کی خدمت میں لگ گئی۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہماری بہو جو ہے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے، ہماری خدمت کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ بھی اپنا مائنڈ چینج کرنا شروع ہو گئے۔ خاص طور پہ اس کے جو سسر تھے کہ ہم بھی اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اسے اچھا برتاؤ کرنے پر ہی رہنے دیں گے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، بہو اپنے ساس سسر اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ سسر کو احساس ہوا کہ میں شروع سے لے کر آج تک اپنی بیوی کے ساتھ غلط رویہ اپناتا رہا ہوں، غلط کرتا رہا ہوں، لہذا اسے یہ احساس ہوا کہ عورت جو ہے اس کا بھی پورا حق ہے، پورا مقام ہے، حقوق جو ہیں وہ عورت کو دینے چاہیے۔ لیکن شروع سے اس کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ وہ ظلم زیادتی کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ گیا اور تھوڑا کم ہو گیا۔ پھر ایک دن اس کی بیوی نے کہا، آؤ
ہم سب کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ سب لوگ راضی ہو گئے، لیکن اس کا جو سسر تھا وہ جانے سے انکار کر رہا تھا۔ لیکن بہو نے کہا نہیں، آپ ہمارے بڑے سربراہ ہیں، ہمارے پاپا ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں۔ بہو نے ایسی 2-3 میٹھی میٹھی باتیں کی جو کہ سسر کے دل میں اتر گئیں، اور وہ بھی جانے پہ رضامند ہو گیا۔ تو ایسے ہی وہ سارے باہر چلے گئے۔ باہر کا ماحول دیکھا انہوں نے، تو آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ بہو ہر ہفتے ہی سب کو باہر لے جاتی اور وہاں پہ ان کو کھانا کھلواتی، اور تھوڑا سا سیر کے لیے گھوم پھر کر وہ واپس گھر آ جاتی۔ ساس بھی بہت خوش تھی کہ اب میری بہو جو ہے وہ میرا ساتھ دے رہی ہے۔ بیٹا بھی بہت خوش تھا کہ اب میری ماں کو عزت کا مقام زیادہ ہونے والا ہے۔ وہ تینوں بہت خوش تھے۔ سسر بھی اب اپنی حرکتوں سے باز آ رہا تھا، اور وہ ظلم زیادتی بہت کم کرنا شروع کر دیا تھا اس نے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ تو ایک دن وہ آ گیا کہ جب سسر نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، شروع سے لے کے آج تک تمہیں کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی عزت نہیں دے سکا، لہٰذا میں اپنی اس غلطی پہ بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے بہو نے احساس دلوایا کہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، اور عورت بھی پورے حقوق کی حقدار ہے۔ لہٰذا مجھے ساری غلطیوں پہ معاف کرو، اور میں دوبارہ ایسی گھٹیا حرکتیں کبھی نہیں کروں گا۔ ساس خوشی سے رو پڑی اور کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بہو کے پاس گئی اور کہا، بہو، آج تمہاری وجہ سے مجھے وہ مقام اور وہ عزت اس گھر میں مل چکی ہے جو کہ مجھے پہلے دن سے مل جانی چاہیے تھی۔ تم بہت اچھی ہو بہو۔ اور بہو کو اپنے گلے سے لگا کر خوب پیار کرنے لگی۔ اس کا بیٹا بھی پاس تھا۔ وہ سارے لوگ بہت خوش تھے، خوشی سے رہنے لگے، اور آج کے بعد ان کے گھر میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت سے، پیار سے رہنے لگے۔ اب گھر کے سارے کام بہو ہی کیا کرتی تھی۔ ساس کبھی کبھی کام کرنے کی کوشش کرتی تو بہو اس کو کام کرنے کے لیے روک دیتی تھی کہ ماں جی میں ہوں نا، میں سارا کام خود ہی کر لوں گی۔ تو ایسے ہی وہ سارے گھر کے کام کاج بھی کرتی، ساس سسر اور شوہر کی خدمت بھی کرتی، اور اپنے گھرانے کو چلانے کے لیے اس نے بہت کوشش کی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو کچھ اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو کچھ لوگ مقام نہیں دیتے، جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں، اگر آپ کسی بھی جگہ پہ ایسی حرکت دیکھیں تو انہیں روکنے کی پوری کوشش کریں، اور اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔